کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز آپ سب خوش ہیں؟ ہم فتح مندی کا نعرہ لگائیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، خداوند یسوع المسیح کے نام کی جو زندہ آسمان پر خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کی مرکزی آیت پڑھنے میں پڑھی ہمیں لیڈ کریں گے یوحنا 8 باب اور اس کی 34 آیت سے خدا کے زندہ کلام کی آواز کو سنیں گے۔ یسوع نے ان سے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اگلا آپ کو بڑا سنا جانا ہم سب کو باعث برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ سو میرے عزیزوں، پاک کلام میں سے ہم نے تلاوت کی۔ خدا یسوع المسیح فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور میرے عزیزوں، کلام خدا میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، گناہ کی ہولناک کی، گناہ کس قدر ہولناک ہے، گناہ کس قدر ڈینجرس ہے۔ یہ گناہ کی ہولناکی کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ کئی لوگ اس بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ خداوند خدا قادر مطلق خدا ہے، خداوند خدا ہر چیز پر قادر ہے، خداوند خدا حاکم اعلیٰ ہے، خداوند خدا کے کہہ دینے سے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو پھر کیوں یسوع کو زمین پر آنا پڑا؟ ارشاد ہے جی کہ خداوند خدا کے کہہ دینے سے بھی تو گناہ معاف ہو سکتے تھے، لیکن کیوں خداوند یسوع المسیح کو زمین پر آنا پڑا؟ اس بات سے ہم گناہ کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع المسیح کو زمین پر آنا پڑا تاکہ وہ ہمارا فدیہ دے۔ اور جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ خدا منہ سے بھی کہہ سکتا تھا کہ جا دنیا کے گناہ معاف ہو گئے، ان کے لیے جو اسکالرز کو لکھتے ہیں، جو یہ شخص کہتا ہے کہ خدا کی کہہ دینے سے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ شخص گناہ کی ہولناکی سے نا واقف ہے، وہ گناہ کے بوجھ سے نا واقف ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ گناہ کس قدر ہولناک ہے، اس لیے وہ یہ بات کہتا ہے۔ گناہ کی ہولناکی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کو زمین پر آنا پڑا۔ اس قدر گناہ جو ہے وہ ہولناک ہے، خطرناک ہے اور ڈینجرس ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع المسیح یہاں پر فرماتے ہیں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ اور میں نے اس دن بھی یہ بات ہم نے سیکھی تھی کہ جو سچ سچ ہے اس کے لیے جو لفظ آمین استعمال ہوا ہے، اور خداوند یسوع المسیح کا نام آمین بھی ہے۔ ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جو خدا ہے اور ساری خلقت کا مبدا اور اس کا نام آمین ہے۔ اب آمین جب فکرے کے درمیان میں آئے تو اس کا مطلب سچ سچ بنتا ہے، لیکن اگر یہ آمین فکرے کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو، وی ایگری، اس بات پر ہم متفق ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا، اور آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا لیکن بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزوں، گناہ کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہمارٹیا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ہمارٹیا۔ ہمارٹیا اس کا مطلب یہ ہے
کہ نشانے کا خطا ہو جانا. توجہ کے ساتھ, حمایتیہ کا مطلب کیا ہے؟ نشانے کا خطا ہو جانا یا نشانہ چوک جانا, یا سادہ لفظوں میں اپنی پوزیشن کو کھو دینا. یہ گناہ کے لیے یونانی لفظ حمایتیہ استعمال ہوا ہے, جس کا مطلب نشانے کا خطا ہو جانا, نشانے کا چوک جانا. اور میرے عزیزو, سادہ لفظوں میں گناہ یہ ہے کہ جو ہماری پوزیشن خدا کے سامنے ہے, اپنی پوزیشن کو کھو دینا. حمایتیہ گناہ کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ نشانے کا خطا ہو جانا, یعنی کہ جو پوزیشن خدا نے ہمارے لیے ٹھہرائی ہے, جو مقصد خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے, اس سے ہٹ جانا گناہ ہے. یعنی کہ سادہ لفظوں میں گناہ کیا ہے کہ جو ہمارا مقام ہے اس سے ہٹ جانا گناہ ہے. جو مقام خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے, جو پوزیشن خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے, اس سے ہٹ جانا گناہ ہے. میرے عزیزو, یاد رکھیں کہ جب گناہ دنیا میں آیا تو آدم نے گناہ کیا, تو جو اس کی پوزیشن تھی وہ اس پوزیشن سے ہٹ گیا. میرے ساتھ نہیں, جب گناہ دنیا میں آیا تو جو آدم کی پوزیشن تھی خدا کے سامنے, وہ اس نے کھو دی. میرے عزیزو, گناہ کی ہولناکی کا اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ جب گناہ دنیا میں آیا تو میرے عزیزو, خدا نے ہر ایک چیز سے کہا ہو جا, لیکن انسان, جب خدا نے انسان کی تخلیق کی باری آئی تو خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا, اور سبھی چیزوں سے بڑھ کر خدا نے انسان سے محبت کی, اور خدا نے انسان کو بنایا ہی اس لیے تاکہ وہ انسان سے بات چیت کرے, رفاقت کرے. اور میرے عزیزو, خدا نے صرف انسان کو ہی, مجھے اور آپ کو ہی اپنی شکل و شبیہ پر بنایا. اور میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے پہلے خدا خود انسان سے ملنے کے لیے آتا تھا, لیکن یہ گناہ کی ہولناکی ہے کہ جب گناہ ہو گیا تو رشتہ ٹوٹ گیا. پہلے خدا ہم سے ملنے کے لیے آتا تھا, اب ہم سٹرگل کرتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں رہے. یہ گناہ کی ہولناکی ہے کہ جدائی پیدا ہو. ورنہ گناہ سے پہلے خدا خود انسان سے ملنے کے لیے آتا تھا, خدا خود انسان کے پاس رہنا چاہتا تھا. گناہ سے پہلے خدا خود جو ہے وہ انسان کے پاس اس سے بات چیت کرنے کے لیے آتا تھا. اور پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا اٹھتا ہوں تاکہ خدا کے سامنے کسی بات میں نامقبول نہ ٹھہروں. آج انسان خدا کے پاس رہنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے. یہ گناہ کی ہولناکی ہے. میرے عزیزو, یہ گناہ کی ہولناکی ہے کہ جب گناہ آیا تو انسان نے اپنی پوزیشن کھو دی. اور میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو گناہ کرتا ہے, میرے عزیزو, اس کی پوزیشن دنیا کے سامنے جو مرضی ہو, لیکن جو لگاتار گناہ کرتا جاتا ہے, میرے عزیزو, خدا کے سامنے اس کی وہ پوزیشن نہیں جو ہونی چاہیے. گناہ ہماری پوزیشن کو چینج کر دیتا ہے, گناہ ہمارے مرتبے کو چینج کر دیتا ہے. یہ گناہ کی ہولناکی ہے کہ گناہ ہماری پوزیشن کو چینج کر دیتا ہے. ہم اگر دیکھیں اسی 34ویں آیت ہم نے پڑھی, 44ویں آیت ذرا پڑھیں, سبھی نکالیں. یہی ہماری مرکزی آیت, یوحنا کی انجیل 8واں باب کی 44ویں آیت. ہاللیلویا. جو سب نے نکال لیا, خدا کی یسوع مسیح فرماتے ہیں تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. گناہ ہماری پوزیشن کو چینج کر دیتا ہے. اور آدم کے بارے میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا ہے. لیکن گناہ کی ہولناکی کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ گناہ ہماری فرزندیت کو چینج کر دیتا ہے. پہلے ہم خدا کے فرزند ہوتے ہیں لیکن گناہ کی وجہ سے ہم ابلیس کے فرزند بن جاتے ہیں. کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہمیں خدا کی فرزندیت میں سے نکال کر ابلیس کی فرزندیت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ گناہ کی ہولناکی ہے۔ یہ گناہ کی ہولناکی کا ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہ کس قدر ہولناک ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کی سنشپ میں سے نکل کر، خدا کی فرزندیت میں سے نکل کر وہ ابلیس کا فرزند بن جاتا ہے۔ یہ گناہ کی ہولناکی ہے۔ اور ہم جیسے ناشتے میں 3 انڈے کھاتے ہیں، ہم ایسے ناشتے میں کئی گناہ کرتے ہیں، ہم نے اسے ایزی لیا ہوا ہے، لیکن یہ گناہ کی ہولناکی کو سمجھے کہ گناہ کس قدر ہولناک ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پہلا یوحنا 3 باب کی 4 اور 8 2 یاد جلدی سے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ ہم 8 میں آئے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ آمین۔ سو جو گناہ کرتا ہے وہ کس سے ہے؟ کس سے ہے جی؟ ابلیس سے ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس پوزیشن پہ واپس آئیں، ہم گناہ نہ کریں۔ ایک اور اگر ہم حوالہ پڑھیں تو رومی کے خط میں یہ بھی لکھا ہے گناہ کرنے والا خدا کا دشمن ہے۔ بہنیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بہنوں؟ گناہ کرنے والا خدا کا دشمن ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم ایک اور حوالہ پڑھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں رومیو 6 باب کی بات میں رومیو کے خط پالوس رسول کا، اس کی بات میں آئی جو کوئی بھی پڑھتے ہیں۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ آمین۔ بس گناہ تمہارے فانی بدنوں پر بادشاہی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میری طرف توجہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ایک بادشاہ مسلط کرتا ہے، وہ تو ابلیس ہے۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ میں نے جمعہ میں ہم نے مل کر سیکھا، گناہ 2 طریقوں سے پھیلا ہے۔ اس کے 2 نظریات ہیں۔ ایک فیڈرلزم جسے ہم کہتے ہیں جیسے ہماری فیڈرل یا پھر وفاقی حکومت کوئی بھی فیصلہ لے تو سب کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک نظریہ یہ ہے فیڈرلزم کے ذریعہ سے گناہ پھیلا کہ جو فیصلہ آدم نے لیا یا جس گناہ کا یا جس فیصلے کا چناؤ آدم نے کیا اس وجہ سے پوری بنی نوع انسان متاثر ہوئی، کیونکہ یہ آدم کا فیصلہ تھا ممنوع پھل کھانا، جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی۔ اور دوسرا میں نے نظریہ بتایا تھا وہ ہے سیمنلزم، جس کا مطلب ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو گناہ اس کے خون میں رچ بس گیا اور جو کہ اس کے تخم سے پیدا ہوا، اس لیے داؤد بادشاہ کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اس طرح گناہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ 2 نظریات ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں، گناہ ایسی دنیا میں پھیلا۔ اور میرے عزیزو، جیسے ہم پڑھتے ہیں اکثر کہ یعقوب کا خط، پالوس رسول کا خط اور یوحنا کا خط، پطرس کا خط، ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے حقوق پائے جاتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح 7 کلیسیوں کو 7 خط لکھتے ہیں۔ ساتھ ہی مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو 7 خط لکھتے ہیں، جن میں ایک کلیسیا جسے خدا کیا فرماتا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو، لودیکیا کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ ذرا توجہ کریں پہلے پیچھے والے کہ خدا کہتا ہے انسان کو، گنہگار کو جو گناہ میں ہے، کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ اور اگر ہم انگلش ترجمے کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں I will spit on you۔ اور جو اس بات کو سمجھ، اس کا ترجمہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انگلش ترجمہ میں جو انگلش ترجمہ اس میں یہ ہے، خداوند یسوع مسیح گنہگار کو کہتا ہے I will spit on you،
کہ میں گنہگار پر تھوکتا ہوں. میرے ساتھ نہیں، خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گنہگار پر تھوکتا ہوں. اردو ترجمہ ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا. انگلش ترجمہ ہے I will spit on you. گنہگار پر خدا تھوکتا ہے. یہ گناہ کی ہولناکی ہے. اس قدر گناہ خطرناک ہے اور خدا کبھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا. اور یہ گناہ کی ہولناکی، یہ اس قدر گناہ خطرناک اور ڈینجرس ہے. میرے ساتھ ہے. اچھا، اس دن بھی پریشان ہو گئے. پریشان ہو، میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے. ہاللیلویا. پریشان نہ ہو، خوشخبری بھی سنانے لگا ہوں آپ کو. ہاللیلویا. آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے ہم بڑی خوشخبری کو دیکھیں. لیکن گناہ کی ہولناکی کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کس قدر ہولناک ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیں. ہاللیلویا. رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، تیسرے باب کی آیت مبارکہ 23ویں آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. سبھی توجہ کے ساتھ سنیں. سب نے نکال لیا؟ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع پہ ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے جن کو خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہم پاک صاف ہوتے ہیں، چونکہ سب نے گناہ کیا اور سبھی جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم ہے. لیکن میرے عزیزو، گناہ کتنا مرضی ہولناک کیوں نہ ہو، گناہ کتنا مرضی سنگین کیوں نہ ہو، گناہ کتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، جرم جو ہے وہ کتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ایک سنگین ہولناک گناہوں کو صلیب پر کھینچ کر فتح مندی کا شادیانہ بجایا، اور نہ صلیب پر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر فتح مندی کا شادیانہ بجایا، بلکہ تیسرے دن رومی مہروں کو توڑ کر موت اور قبر کو شکست دی، ابلیس کو شکست دی، اور تیسرے دن مردوں میں سے خداوند یسوع مسیح جیتا. اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کی عدالت سے بری ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہماری پوزیشن واپس آ جاتی ہے. پہلے ہم ابلیس کے فرزند ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر ہم ابلیس کی فرزندیت میں سے نکل کر، بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان لا کر ابلیس کی فرزندیت میں سے نکل کر خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع المسیح ہماری پوزیشن چینج کر دیتا ہے. گناہ ہمیں ابلیس کا فرزند بناتا ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح ہمیں پھر سے خدا کی فرزندیت میں لے جاتا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوا، اس کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑی، اور خداوند یسوع المسیح کا بیش قیمت اور بے عیب خون ہمارے گناہوں کے لیے بہا، اس کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑی. میرے عزیزو، یاد رکھیں، کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہی شخص کہ توبہ کرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا، یا میں نے توبہ کر لی، لیکن ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہم نے توبہ کی، مسیح یسوع کو قبول کیا، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہے توبہ کرنے کے بعد، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. اب میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص کہے توبہ میں نے اب کر لی ہے، تو میں کیسے جو ہے وہ گناہ سے دور رہ سکتا ہوں، یا مجھ سے غلطی خطا ہو جاتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ قاضی صاحب، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. حالانکہ پالوس رسول کہہ ہی دیتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے.
पौलुस कह ही देता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे नहीं होती, और जिस काम का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है। तो अब आपके ज़हन में सवाल होगा, हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, अब कैसे मैं गुनाह से दूर रह सकता? इसके लिए भी पाक कलाम में खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि जो कोई रूह के मुआफिक चलता है वो मेरे अजीजों फिर रूहानी जिंदगी बसर करता है। अब सुने जरा गौर से, इस बात को हम समझे, जरा तवज्जो करें। जब कोई शख्स तौबा करता है तो उसे एक नई जिंदगी मिलती है, उसे हम रूह की जिंदगी कहते हैं। तौबा करने के बाद ये बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि हमने सीखा नहीं, और जब मैंने इस बात को सीखा मुझे भी बड़ी बरकत हुई। जब हम तौबा करते हैं तो फिर मेरे अजीजों हमारे अंदर दो फितरतें आ जाती हैं। कितनी थी? दो फितरतें। जरा सभी तवज्जो करें, ये बात समझने वाली है। जब कोई शख्स तौबा करता है, पहले वो एक फितरत का मालिक होता है, वो इंसानी फितरत। वो कौन सी फितरत है जी? इंसानी फितरत। लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसके अंदर एक और फितरत ऐड हो जाती है, वो रूहानी फितरत। अब रूहानी जिस्मानी फितरतें दोनों एक शख्स में आ जाती हैं। अब मेरे अजीजों होता ये है कि जो जिस्मानी फितरत है ये हम पैदा होते हैं गुनाह की हालत में हासिल करते हैं, लेकिन जो रूहानी फितरत है ये पाक कलाम का हमें नया बना देने से खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है। अब यहाँ पर दो फितरतें पाई जाती हैं, एक जिस्मानी फितरत, एक रूहानी फितरत। और आप जिस फितरत को ज्यादा खिलाएंगे वो फितरत आप पर हावी होगी। अगर आप जिस्मानी फितरत को ज्यादा खिलाएंगे तो आपकी जिस्मानी फितरत आपकी रूहानी जिंदगी या फितरत पर फातेह हो जाएगी, गालिब आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी रूहानी फितरत को या रूह की जिंदगी को, रूहानी जिंदगी को ज्यादा खिलाएंगे तो फिर आपकी रूहानी जिंदगी आपकी जिस्मानी ख्वाहिशों पर गालिब आ जाएगी। समझ रहे इस बात को? पहले समझ भाई, समझे? ये आप पर है कि आप किसे ज्यादा खिलाते हैं, किसे ज्यादा फीड करवाते हैं। अगर आप अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को ज्यादा फीड करवा रहे हैं, खिला रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो आप जिस्मानी ख्वाहिशें आपकी रूहानी फितरत पर गालिब आ जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी रूह को पाक कलाम से खिला रहे हैं, आप अपनी रूह को दुआ के वसीला से शेयर कर रहे हैं, आप अपनी रूह को रोजे के वसीला से शेयर कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों फिर आपकी रूहानी फितरत आपकी जिस्मानी जिंदगी पर गालिब आ जाएगी। फिर आप गुनाह को नो कहना शुरू कर देंगे, जैसे मुकद्दस यूसुफ ने नो कह दिया, क्योंकि वो औरत बार-बार उसे बरगलाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन मुकद्दस यूसुफ ने साफ-साफ उसे नो कह दिया, क्योंकि रूहानी शख्स। जब आप अपनी रूहानी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा खिलाएंगे, फिर आप भी यूसुफ की तरह, मैं भी यूसुफ की तरह गुनाह को नो नहीं कहने वाले बन जाएंगे। और मेरे अजीजों, जब तक हम इस जमीन पर हैं, ये दोनों फितरतें आपस में लड़ती रहेगी। रूहानी फितरत जिस्मानी फितरत से लड़ती रहेगी और जिस्मानी फितरत रूहानी फितरत से लड़ती रहेगी। इसलिए पौलुस रसूल ये कहता है, जीना मसीह, मरना नफा। नफा क्यों है? फिर ये आपस में जंग खत्म हो जाएगी, फिर एक ही फितरत होगी, वो रूहानी फितरत। हालेलुया। फिर ये जो आपस में जंग होती है ना, जिस्मानी ख्वाहिशों की और रूहानी ख्वाहिशों की, फिर ये जंग खत्म हो जाएगी, फिर एक ही फितरत होगी, और वो मसीह यीशु की फितरत है, वो रूहानी फितरत है। याद रखिए मेरे अजीजों, आज हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हमने निजात पाली है? अगर हम अभी तक हमने निजात नहीं पाई, इसका मतलब है कि हम खतरे में हैं। इसका मतलब क्या है कि हम खतरे में हैं, क्योंकि गुनाह की हौलनाकी, इब्लीस चाहता है कि जहन्नम को भर दे। इब्लीस चाहता है कि वो किसको भर दे? जहन्नम को भर दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे बारे में तहम्मुल करता है, और कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा ने आपका दरवाजा खोला हुआ है,
खुदा ने आपके लिए जो फजल का दरवाजा है वो खोला हुआ है, लेकिन ये दरवाजा जल्द बंद होने वाला है। आज ही निजात का दिन है, हालेलुया। आज ही निजात का दिन है, और ये निजात का दिन इतना बड़ा है, आपको पता है कि निजात का दिन कब शुरू हुआ? खुदा यीशु मसीह के पैदा होने पर, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पैदा होने पर ये निजात का दिन शुरू हुआ, और खुदा यीशु मसीह की आमद तक ये निजात का दिन रहेगा। 3 दिन बाइबल मुकद्दस में खुदा के पाए जाते हैं, फिर से कभी सीखेंगे, आखिरी दिन भी आएगा। अब मेरे अजीजों, आज ही कलाम खुदा में क्या लिखा है? आज ही निजात का दिन है, आज ही तौबा का दिन है, आज ही जो है वो तौबा करने का दिन है। मेरे अजीजों, याद रखें कि ऐसा ना हो कि ये दरवाजा बंद हो जाए और हम देखते रहे, क्योंकि 120 साल तक मुकद्दस नूह ने तमाम कौम में मुनादी की, और 120 साल में 120 लोगों ने भी तौबा न की। सिर्फ नूह और उसका खानदान, उन्होंने तौबा की। लोगों ने अपने आप को इस कदर सख्त कर लिया कि उनके दिलों में पाक कलाम के लिए कोई जगह न थी, और 120 साल तक कलाम की मुनादी होती रही कि लोग तौबा कर ले, लेकिन 120 साल में 120 लोग भी तौबा ना कर सके, बल्कि वो मुकद्दस नूह का मजाक उड़ाते थे, मज़ाक उड़ाते थे, जैसे आज खातमीन का लोग पास बैठकर ही मज़ाक उड़ाते हैं, और पता ही नहीं कड़ा लड़ना साढ़े, ठीक है जी वही भाइयों, और बस ये कड़ा सामने लड़ना, वो लाके बैठ के टिचकरा करते रहते हैं। याद रखिए मेरे अजीजों, 120 साल तक खुदा ने उस निजात के दरवाजे को खोले रखा कि नूह और उसके खानदान के साथ लोग उस दरवाजा में आ जाए। दरवाजा 120 साल तक खुला रहा, लेकिन अफसोस कि लोगों ने अपने दिल को सख्त कर लिया और कलाम के लिए कोई जगह ना थी, लोगों ने तौबा ना की, लोग अपनी दुनियावी ख्वाहिशों में पड़ गए, और मेरे अजीजों लिखा है दरवाजा बाहर से बंद हो गया। नूह ने दरवाजा बंद नहीं किया, खुदा ने दरवाजा बंद किया, क्योंकि ये खुदा का प्लान था, और खुदा ने ही दरवाजा खोला, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदा ने ही कश्ती का दरवाजा बंद किया, खुदा ने ही कश्ती का दरवाजा खोला। बचा कौन? नूह और उसके घराना और सभी जान, बाकी सारे गलत हो गए। आज ही निजात का दिन है। मैं चाहता हूं कि हम हवाले पढ़ लें, इसके बाद हम बाइबल करेंगे। जल्दी से मेरे साथ निकालिए कलाम खुदा में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 49वां बाब 8वें कलाम खुदा में हम देखते हैं 49वें बाब की 8वीं, उसकी 8वीं खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा। आमीन। सो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल भी इस बात को कहता है कि आज ही निजात का दिन है, और कबूलियत के वक्त अगर आप आज मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो आपको सुनी जाएगी। खुदा कहते हैं मैं कबूलियत के दिन मैंने सुन ली, तेरी फरियाद सुन ली। और कई लोग कहते हैं असी गुनहगार, खुदा गुनहगार नहीं सुनता है, खुदा गुनहगार को नहीं सुनता। मेरे साथ ही कई लोग कहते हैं जी कोई खुदा साढ़े गुनहगार नहीं सुनता है, कोई गल खुदा गुनहगार की दुआ नहीं सुनता। हाँ, खुदा गुनहगार की एक ही दुआ सुनता है, बल्कि कलाम खुदा के में लिखा है कि जो कोई गुनहगार उसकी दुआ भी गुनाह की नहीं जाती। ऐसे ना जी, उसकी दुआ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि खुदा की कान रास्तबाजों की दुआ, ये लिखा ना कलाम में, खुदा की कान किन पर है? रास्तबाजों की दुआ पर। गुनहगार की खुदा दुआ नहीं सुनता। हाँ, खुदा गुनहगार की एक दुआ सुनता है, वो तौबा की फरियाद। हालेलुया। गुनहगार की खुदा सिर्फ एक दुआ सुनता है, जिसमें वो तौबा खुदा उसे बचा लेता है। आज भी मेरे अजीजों निजात का दिन है, आज भी तौबा का दिन है, आज भी कबूलियत का दिन है, हमारे लिए जरूरी है। ऐसा ना हो कि ये दरवाजा बंद हो जाए। खुदा ने आज मौका दिया है, खुदा ने आज जिंदगी दी है, खुदा इंसान को मौका दे रहा है कि इंसान ऐ मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी तौबा कर। दरवाजा खुला है, जैसे नूह की कश्ती का दरवाजा खुला हुआ था।
کہ سارے لوگ اس کے اندر آ گئے. آج بھی خدا نے نجات کا دروازہ کھولا ہوا ہے تاکہ سارے ایماندار اس کے اندر آ جائیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کو غنیمت بچائیں. اور یاد رکھیں بائبل مقدس میں آخری بات، بائبل مقدس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جہنم انسانوں کے لیے ہے. کہیں پر نہیں لکھا ہوا، کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جہنم انسانوں کے لیے ہے. جہنم لکھا ہے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے. جہنم کن کے لیے ہے؟ ابلیس اور ان کے فرشتوں کے لیے ہے. لیکن ابلیس آج یہ چاہتا ہے کہ میں بہتے بہتے اپنے نال لے کے جاؤں. ٹھیک ہے جی، میں بہتے بہتے اپنے نال لے کے جاؤں. جویں خادم ہوئے نا نویلوں کی خدمت جو مشکل نال سب شامل اس میں مشکل کے ساتھ بڑی محنت لگتی ہے کسی کو جیتنے کے لیے، توبہ کروانے کے لیے. تو جے کوئی شہید محلے چ آ جائے وہ ایک جوڑ دا نال دوسرا جوڑ دا تیسرا جوڑ دا چوتھا جوڑ پھر کہتا پیچھے ہو جا سونے ساڑی ریل گئی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ پیچھے ایک نشئی محلے چ آ کے ایک جوڑ دا دو جوڑ دا تین جوڑ دا پیچھے پوری لائن کری بڑی. ایسے ابلیس بھی کر رہا ہے کہ آپ کو جو مرنا ہی مرنا ہے. وہ کہتا کہ پیچھے جتنے ڈبے جڑ جان انہیں ہی چلتا تاکہ ریل گاڑی سیدھا جہاں ڈوب جائے. لیکن خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے. خدا نے آپ کے لیے جہنم نہیں بنائی، خدا نے آپ کے لیے نیا آسمان اور نئی زمین بنائی ہے. ہاللیلویا. خدا نے آپ کے لیے نیا یروشلم بنایا ہے. خدا نے آپ کے لیے وہ جگہ بنائی ہے جہاں پر بلا ہے، جہاں پر روح القدس ہے، جہاں پر خدا ہے، جہاں پر روشنی ہے، جہاں پر نہ پاکی نہیں، جہاں پر نہ قبر ہے، نہ شوگر ہے، نہ کوئی مرض ہے، وہاں پر زندگی ہے. یہ جگہ خدا نے آپ کے لیے بنائی. ہاللیلویا. سو ہم یہ فیصلہ ہم کریں کہ ہم کیا چناؤ کریں. خدا اس پاک کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے.